بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ. یہ آداب العلماء میں سے کہ عالم جب اپنی مجلس میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو فوراً ڈانٹے، غضب کا اظہار کرے. اس کا مطلب ہوا عالم کو غلط چیز دیکھنے پر ڈانٹنا اس کے آداب ہے. باب الغضب، غضب کا بھی اظہار وعظ میں اور تعلیم میں کب؟ ہر وقت پسندیدہ کام، ہر وقت تھوڑی نقشہ بن کے بیٹھا ہے. محمد ابن کثیر کہتے ہیں کہ خبر دی مجھ کو امام سفیان ثوری نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی خالد سے، اور وہ ابی عاصم تھی، وہ مسعود انصاری تھی. ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، میں لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز نہیں پڑھ پا سکوں گا، کیونکہ فلاں آدمی بہت لمبی قرأت کرتا ہے عشاء میں. کیا مطلب ہوا؟ یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ ابو داؤد نے روایت کی کہ حضرت سعد ابن معاذ اپنی مسجد میں امامت کیا کرتے ہیں. محلے کے کا ایک انصاری آیا، گھر کھیتی باڑی کرتے تھکا ہارا بھوکا پیاتا آیا، مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی باندھی، پھر جوتنے کے لیے جو اونٹنی لے گیا تھا، وہاں بیل سے نہیں جوتواتے، وہاں بیل گائے بہت کم ہیں، آ کر کے نماز میں شریک ہو گئے اور نماز میں لمبی قرأت سورہ آل عمران شروع کر دی. اب یہ کچھ دیر کھڑے رہے، دیکھا کہ تو سورہ آل عمران ختم ہی نہیں ہو رہی ہے اور میں تھکا ہارا بھوکا پیاسا. انہوں نے نماز اپنی توڑی، الگ پڑھ کر کے چلے گئے. جب لوگوں نے سلام پھیرا تو کہنے لگے وہ تو منافق ہو گیا، جماعت چھوڑ کر کے بھاگا. وہ صبح فجر میں حضور کے پاس حاضر ہوئے. نماز کے بعد جب سرکار بیٹھے تو اس نے آگے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، اس لیے کہ فلاں یعنی معاذ بن جبل لمبی قرأت کرتے عشاء میں، تو میں اتنی لمبی قرأت سن کر پھر فجر تک کیسے آپ کے یہاں آؤں؟ مجھے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، یہ ہے وہ ہے سب. لا اکاد ادرک الصلاۃ، صلاۃ مراد صلاۃ فجر، میں قریب نہیں ہوں کہ پا سکوں نماز فجر آپ کے ساتھ. کیوں؟ مما یطول بنا فلاں آدمی ہماری نماز بڑی لمبی کرتے ہیں. عشاء کی نماز ہوئے آل عمران ختم ہونے کے نام کہتے ہیں ابو مسعود انصاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی وعظ نصیحت میں اتنا سخت غضبناک نہ دیکھا جو اس دن سے زیادہ ہو. من یومئذ، فرمایا بلند آواز سے، ایھا الناس، اے لوگوں، تم لوگ نفرت پیدا کراتے ہو لوگوں میں، نماز اور جماعت سے نفرت لوگوں کے دل میں ڈالتے ہو. جو لوگوں کو نماز پڑھائے
وَلْيُخَفِّفْ تو مختصر پڑھائے، یعنی پھر بھی نہ پڑھا یہ مطلب مختصر وہ نماز ہے جو سرکار پڑھتی اسی طرح، اس لیے کہ اس میں بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور حاجت مند بھی ہیں۔ حاجت مند میں کسی کو بھوک لگی ہے، کسی کو بازار جانا ہے، کسی کو اپنا کوئی اور کھیتی باڑی کا کام کرنا ہے۔ اب ایک اور حدیث سنو جس میں حضور نے اپنے جلال کا اظہار کیا۔ عبداللہ ابن محمد کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث سنائی، ابو عامر عقدی نے کہا کہ ہمیں حدیث سنائی۔ سلیمان ابن بلال مدینی نے وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ ہاں، یہ ربیعۃ الرائے امام مالک کے استاد اور مدینے کے 7 بڑے بڑے فقیہوں میں سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ یزید سے جو منبعث کا ذات کرتا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جوہنی بنو جوہینہ ایک خاندان تھا۔ روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک آدمی نے لقطے کا مسئلہ، لقطہ کہتی گرا پڑا مال کئی راستے وغیرہ میں مل جائے، فرمایا اس کی بندش، اس کا تھیلا اور اس کی حفاظت گانٹھیں پہچان لی۔ وکا جس رسی سے تو وہ اس رسی کو پہچان لی، اب اس کے تھیلے کو، حفاظتہا اور اس کی گانٹھوں کو، کہ کئی گانٹیں کیسے کیسے لگی ہیں سب پہچان لی۔ پھر 1 سال تک اس کو تشہیر کرو، حریفات سنتن، یہ پیجامہ کس کا ہے؟ یہ اب 1 سال تک کوئی نہ آئے تو کیا کریں؟ تو مستمتع بہا، اس سے پیدا ان چیزوں کے لیے جو سال بھر خیریت سے رہیں۔ اب ٹماٹر ملا 1 ٹوکرا، 1 سال تشہیر کرو تو کیا بچے گا؟ 2-3 چیزوں کا خراب ہونے سے پہلے تک تشہیر آ جائے اس کا مالک تو اس کو دے دو۔ تو انہوں نے پوچھا گما پڑا اونٹ، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کسی کا گما ہوا اونٹ مل جائے تو اس کو بھی ہم لے کے گھر آ جائیں۔ جلال میں آ گئے، یہاں تک کہ ظاہر وہ احمرت وجہ کا، آپ کی کنپٹی سرخ ہو گئی۔ زیادہ غصہ ہوتا ہے تو یہ سرخ ہوتا ہے کہ یہاں تک سرخ کیا تھا، یا یہ لفظ کہا کہ حتی احمرت وجہ سرخ ہو گیا آپ کا روح مبارک۔ فرمایا مالکا، تجھے اس سے کیا مطلب؟ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا، اس اونٹنی کا برتن اس کے ساتھ ہے، وَحِذَاؤُهَا، اور جوتا اس کے ساتھ ہے۔ وہ پانی پر آ جاتا ہے اور درخت سے بھی چل لیتا ہے، زمین پہ گھاس نہ ملے تو کیسا خلقت، اتنی اونچی گردن کہ اس سے درختوں سے بھی کھا لیتا ہے۔ بکری بھی درخت پہ چڑھتا ہے، اس کو چھوڑو یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے ملاقات کرے پائے۔ تب اس نے پوچھا ضالۃ الغنم، ڈوبی پڑی بکریاں مل جائیں تو؟ غنم میں بھیڑ، بکری، دمبا تینوں تھا۔ تو فرمایا لکا، وہ تو یا تو تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی یا ہمیں کی، اس کو پکڑ لو، اگر کوئی نہ ملا تمہاری ہو گئی۔
اور مل گیا تو تمہارے بھائی کی ہوئی، اور وہ بھی نہ ملا تم نے بھی نہ پکڑا، پھر یہ بھی ہو گئی۔ اب جو بھی حدیث محمد ابن علا کہتے ہیں کہ ہم کو اسامہ نے حدیث سنائی، وہ برید ابن عبداللہ سے، وہ اپنے دادا ابو بردہ سے، وہ اپنے والد ماجد ابو موسیٰ شریف۔ فرمایا ابو موسیٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ضرورت کی باتیں جب زیادہ پوچھا گیا تو آپ کو جلال آ گیا۔ جلال نے فرمایا سلیمنی عما شئتم، جو جی میں آئے پوچھو۔ تو ایک آدمی نے کہا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ خدا۔ دوسرے نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ تو حضور دنیا میں لوگوں کا نسب نامہ بتانے کے لیے آئے کا تیرا باپ ظالم ہے۔ جو شیبہ کا آزاد کردہ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی چہرے باپ پر کہ غضب ظاہر ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے پیارے ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، غیر ضروری باتیں۔ اسرار نبوت کا صحیفہ ہے بخاری۔